آج ہمارا ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کورس کا نواں سبق ہے، اور اس سبق کے اندر ہم قادیانیوں کی طرف سے پیش کردہ ان چند احادیث کا جائزہ لیں گے جو قادیانی اجراء نبوت کے عقیدے پر پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی روایت حدیث کی کتاب ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، جس کے اندر ذکر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم فوت ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر حضرت ابراہیم زندہ رہتے تو صدیق اور نبی ہوتے۔ قادیانی اس روایت کو لے کر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اگر ابراہیم زندہ رہتے تو نبی ہوتے، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے، ختم نہیں ہوا، کیونکہ اگر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کبھی بھی نہ فرماتے کہ اگر میرے بیٹے زندہ رہتے تو نبی ہوتے۔ قادیانیوں کے اس استدلال کے بہت سے جوابات ہیں، ہم ترتیب سے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ ابن ماجہ کے اندر ہی ایک اور روایت ہے جس میں ذکر ہے کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا مات وہو صغیر، کہ وہ فوت ہو گئے تھے، ابھی وہ بچے ہی تھے۔ اس سے آگے فرماتے ہیں وَلَوْ قُضِيَ أَن يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نَبِيٌّ لَعَاشَ ابْنُهُ وَلَكِنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَ۔ صحابی فرماتے ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کا نبی بننا مقدر ہوتا تو حضرت ابراہیم ضرور زندہ رہتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس روایت سے ہمیں پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم بھی اس وجہ سے فوت ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، کیونکہ اگر حضرت ابراہیم زندہ رہتے تو وہ نبی بن جاتے۔ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر نبی بننے کی صلاحیت موجود تھی، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں بھی نبی بننے کی صلاحیت موجود تھی لیکن وہ نبی نہیں تھے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم میں بھی نبی بننے کی صلاحیت موجود تھی لیکن وہ بچپن کے اندر ہی فوت ہو گئے تھے۔ اس روایت کا تحقیقی جواب یہ ہے کہ محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اور قرآن مجید کی آیات کے ہوتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث کے ہوتے ہوئے اس روایت کے قادیانی مفہوم کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ ہم چند ان حوالہ جات کا ذکر کرتے ہیں جن میں محدثین نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس روایت کا راوی ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان متروک ہے، اور موضوعات کبیر کے اندر ذکر ہے کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب الاسماء کے اندر لکھا ہے کہ یہ حدیث باطل ہے، غیب کی باتوں پر جسارت ہے اور بڑی بیتوکی بات ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کی سند میں ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان ہے جو کہ ضعیف ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ منکر الحدیث ہے۔ ان سارے اقوال کا حاصل یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس کے اندر ایک راوی ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان ہے جو کہ ضعیف بھی ہے، متروک بھی ہے، اور ایک راوی جو ضعیف بھی ہو، متروک بھی ہو، اس کی روایت کیسے صحیح ہو سکتی ہے جب اس کے مقابل پر قرآن مجید کی آیات بھی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث مبارکہ بھی موجود ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح بھی ہوتی، اس کا کوئی راوی ضعیف اور متروک بھی نہ ہوتا، تو پھر بھی زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت جاری رہنی ہوتی تو حضرت ابراہیم میں نبی بننے کی صلاحیت موجود تھی اور حضرت ابراہیم نبی بن سکتے تھے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی نبی بننے کی صلاحیت موجود تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے اگر زندہ رہتے اور نبوت بھی جاری ہوتی تو حضرت ابراہیم میں بھی نبی بننے کی صلاحیت موجود تھی، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے، اس لیے نہ ہی حضرت عمر نبی بن سکے اور نہ ہی حضرت ابراہیم نبی بن سکے۔ چوتھا جواب یہ ہے اس کے اندر لو کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور لو کا لفظ وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پہ مفہوم یہ ہو یہ کام تو نہیں ہو سکتا لیکن بطور مثال کے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، جیسا کہ قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر زمین اور آسمان میں دو الہ ہوتے تو زمین میں فساد ہوتا۔ تو آیت کے اندر بھی لو کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بطور مثال کے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اب یہ ہو تو نہیں سکتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور مثال کے اس کو ذکر فرمایا ہے اگر دو الہ ہوتے۔ اسی طرح اس روایت کے اندر بھی لو کا لفظ موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو نبوت کا دروازہ بند ہے لیکن اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو حضرت ابراہیم میں نبی بننے کی صلاحیت موجود تھی۔ دوسری روایت جو قادیانی اپنے عقیدہ اجراء نبوت کے موضوع پر پیش کرتے ہیں وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک قول ہے کہ آپ رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تو کہو کہ آپ خاتم النبیین ہیں، لیکن یہ نہ کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قادیانی اس سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین تو کہو، لیکن یہ نہ کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو قادیانی کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے اور بہت سے لوگوں کو نبوت مل سکتی ہے۔ قادیانیوں کے اس باطل استدلال کے بہت سے جوابات ہیں، ہم ترتیب سے ان کو ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قادیانی یہ قول جس کتاب سے نقل کرتے ہیں وہ تفسیر در منصور ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہوا ہے کہ دوسری کتب حدیث یعنی بخاری اور مسلم کے علاوہ اس صورت میں قابل قبول ہوں گی کہ قرآن، بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ احادیث کے مخالف نہ ہوں۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی خود ہی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بخاری اور مسلم کے علاوہ جو احادیث کی کتابیں ہیں وہ اس صورت میں قابل قبول ہوں گی، یعنی ان کے اندر جو احادیث ہیں وہ اس صورت میں قابل قبول ہوں گی اگر وہ قرآن مجید، بخاری اور مسلم سے نہ ٹکراتی ہوں۔ تو اسے پتہ چلا کہ بخاری اور مسلم کے علاوہ جو احادیث کی کتابیں ہیں وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے ایک بھی قابل قبول نہیں ہے، صرف اس صورت میں قابل قبول ہیں جب وہ قرآن مجید سے نہ ٹکرائیں، بخاری اور مسلم سے نہ ٹکرائیں۔ تو حدیث جو لا نبی بعدی ہے وہ ایسی مشہور ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی لکھا ہے کہ حدیث لا نبی بعدی ایسی مشہور تھی کہ کسی کو بھی اس کی صحت میں کلام نہ تھا۔ تو لا نبی بعدی والی حدیث بخاری کے اندر بھی موجود ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ تو جب کوئی ایسی حدیث آ جائے جو بخاری اور مسلم کی حدیث سے ٹکراتی ہو، مرزا غلام احمد قادیانی کے نزدیک بھی یہ قابل قبول نہیں ہے، تو قادیانی کیوں اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا نبوت آبادی فرمایا اور لا نبی آبادی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت بھی نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی انسان کو نبوت نہیں ملے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان جو ہے یہ بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، جبکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول تفسیر در منصور کے اندر یا دوسری کتب کے اندر موجود ہے، بخاری اور مسلم کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ جب قول نبی اور قول صحابہ میں تعارض آ جائے تو قول نبی کو ترجیح دی جاتی ہے، قول صحابی کو ترجیح نہیں دی جاتی۔ لا نبی آبادی یا لا نبوت آبادی والی حدیث جو کہ صحیح سند کے ساتھ منقول ہے، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قول ہے وہ صحیح سند سے مروی نہیں ہے اور موضوع اور بے سند قول ہے۔ لیکن موضوع اور بے سند قول کو صحیح حدیث کے مقابلے میں کیسے ترجیح دی جا سکتی ہے؟ خود اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد کے اندر ایک روایت مروی ہے، آپ فرماتی ہیں لا یبقى بعدی من النبوت الا المبشرات، کہ نبوت میں مبشرات کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ جب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحیح سند کے ساتھ منقول ہے، ایک موضوع اور بے سند قول کو صحیح سند سے منقول بات پر کیسے ترجیح دی جا سکتی ہے؟ اس کا ایک اور جواب یہ ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو بات فرمائی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کو پیش نظر رکھ کر فرمائی ہے، کیونکہ بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے جس کی راوی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا حتیم بھی بیت اللہ میں داخل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بیت اللہ میں داخل ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے پوچھا کہ پھر لوگوں نے اسے کعبے میں کیوں شامل نہیں کیا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری قوم کے لوگوں کے پاس خرچ کی کمی ہو گئی تھی۔ پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ دروازہ کیوں اونچا بنایا گیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی تمہاری قوم نے ہی کیا کہ جسے چاہے اندر آنے دیں اور جسے چاہے روک لیں۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری قوم کی جاہلیت کا زمانہ نیا نیا نہ ہوتا اور مجھے اس کا خوف نہ ہوتا کہ ان کے دل بگڑ جائیں گے تو اس حتیم کو بھی کعبے میں شامل کر دیتا اور کعبے کا دروازہ زمین کے برابر کر دیتا۔ یہ روایت جو ہے یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور خود اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ قوم نئی نئی ایمان لائی ہے تو ان کے بگڑنے کے ڈر سے حتیم کو کعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل نہیں فرمایا اور کعبے کے دروازے کو زمین کے برابر نہیں فرمایا، اس لیے کہ قوم نئی نئی ایمان لائی ہے، ان کے دل نہ بگڑ جائیں۔ اس کی روایت کرنے والی خود اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے اگر اس قول کو صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تو پھر بھی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات صرف اس لیے فرمائی ہے کہ جو قوم نئی نئی ایمان لائی ہے کہیں کہیں خاتم النبیین کے لفظ کی وجہ سے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کا انکار نہ کر دے۔ اور یہ جو فرما رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تو کہو لیکن یہ نہ کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو یہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کو پیش نظر رکھ کر فرما رہی ہیں۔ اسی طرح کا ایک قول حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے کہ ان کے سامنے ایک آدمی نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم الانبیاء ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو حضرت مغیرہ رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جواب دیا کہ خاتم الانبیاء کہہ دینا کافی ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کیونکہ ہم کو یہ حدیث پہنچی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر تشریف لائیں گے، اور ان کا ایک آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہے اور ایک آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لا نبی بعدی کہنے سے منع فرمایا ہے، وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو پیش نظر رکھ کر منع فرمایا ہے۔ اور ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدہ ختم نبوت کی قائل ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے کہ لوگ جو نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی نہیں ہوگا، لا نبی بعدی کہنے سے منع فرمایا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب اس قول کی تفصیلی تحقیق ملاحظہ کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ لا نبی بعدی کے الفاظ بخاری کے اندر بھی موجود ہیں، مسلم کے اندر بھی موجود ہیں، ترمذی کے اندر بھی موجود ہیں، ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہیں، اور مستدرک حاکم کے علاوہ بہت سی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو جب صحیح سند کے ساتھ ہمیں حدیث مل رہی ہے تو ایک موضوع اور بے سند قول کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب ہم اس قول کو دیکھتے ہیں کہ تفسیر در منصور میں جو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا قول نقل فرمایا ہے، اس کی سند کیسے درست نہیں۔ تفسیر در منصور کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کوئی سند بیان نہیں فرمائی، بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ کا حوالہ دیا ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے پرانے نسخوں کے اندر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے جریر بن حازم ہیں، یعنی جریر بن حازم اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی راوی نہیں ہے۔ بعد میں آنے والے کچھ ایڈیشنوں کے اندر جریر بن حازم اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان محمد کا اضافہ ہے کہ محمد نے اما عائشہ سے سنا اور جریر بن حازم نے محمد سے سنا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ جریر بن حازم کی پیدائش 90 ہجری میں، تو مصنف ابن ابی شیبہ کے جن ایڈیشنوں کے اندر جریر بن حازم اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، تو وہاں یہ روایت منقطع ٹھہرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جریر بن حازم جو ہے وہ 90 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 58 ہجری میں ہو چکی تھی، تو جو بندہ 90 ہجری میں پیدا ہو رہا ہے تو وہ اپنی پیدائش سے 32 سال پہلے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیسے مل سکتا ہے؟ تو جب ملاقات ہی ثابت نہیں ہوئی تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ قول ہی مردود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن ایڈیشنوں کے اندر جریر بن حازم کے ساتھ محمد راوی کا اضافہ ہے کہ محمد نے اما عائشہ سے سنا، تو اس محمد سے مراد محمد ابن سیرین ہے، تو محمد ابن سیرین کی ملاقات بھی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ جرح و تعدیل کے مشہور امام ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ ابن سیرین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ بھی نہیں سنا، اور یہی بات کہ ابن سیرین نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ نہیں سنا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کی ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب یہ جو قول ہے یہ منقطع ہے یا مرسل ہے، اور اصول حدیث کی روح سے یہ قابل اعتماد نہیں ہے، کیونکہ مرفوع اور متصل حدیث کے ہوتے ہوئے یہ مردود اور ناقابل اعتماد ہے۔ تو ہماری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو منسوب قول ہے یہ بے سند ہے، موضوع ہے، من گڑت ہے، اور صحیح احادیث کے مقابلے میں اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو بات فرما رہی ہیں، اگر اس قول کو صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو پیش نظر رکھ کر یہ فرما رہی ہیں کہ یہ جو لوگ نئے مسلمان ہوئے ہیں یہ خاتم النبیین کے الفاظ کو دیکھ کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے عقیدے سے انکار ہی نہ کر دیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وجہ سے یہ فرما رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تو کہو، لیکن یہ نہ کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر قول نبی میں اور قول صحابی میں تعارض ہو جائے تو قول نبی کو ترجیح دی جاتی ہے، صحابی کی بات کو ترجیح نہیں دی جاتی۔ اگر بالفرض یہ قول صحیح بھی مان لیا جائے تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نبوت بعدی، میرے بعد نبوت نہیں ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں ہے، یعنی میرے بعد نبوت کسی کو نہیں ملے گی۔ تو ان صحیح احادیث کے ہوتے ہوئے اس موضوع اور بے سند قول کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ قادیانی ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فإنی آخر الانبیاء وإن مسجدی آخر المساجد، کہ میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد بھی آخری مسجد ہے۔ تو قادیانی کہتے ہیں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مسجد کو آخری مسجد فرمایا لیکن مسجد نبوی کے بعد بھی مسجدیں بن رہی ہیں، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو آخری نبی فرمایا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی نبی بن سکتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث اجراء نبوت کی دلیل نہیں بنتی، بلکہ یہ تو ختم نبوت کی دلیل بنتی ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت تھی کہ وہ مسجد بنواتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چونکہ کسی کو نبوت ملنی نہیں اور اس نے مسجد بنوانی نہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح میں نبیوں میں سے آخری نبی
नबी हूँ, इस तरह मेरी मस्जिद भी वो आखिरी मस्जिद है जिसे किसी नबी ने बनाया हो। जैसा कि एक रिवायत के अंदर जिक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना खातमुल अंबिया व मस्जिदी खातमु मसाजिदिल अंबिया, मैं नबियों को खत्म करने वाला हूँ और मेरी मस्जिद नबियों की मसाजिद को खत्म करने वाली है। यानी मेरे बाद किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, इसलिए जब कोई नबी बनेगा नहीं तो वो नबियों की सुन्नत मस्जिद बनाने पर कैसे अमल करेगा। तो मुराद ये है कि जिस तरह मेरे तशरीफ लाने से नबियों की तादाद मुकम्मल हो चुकी है, इसी तरह मेरे मस्जिद बनवाने से जो नबी मसाजिद बनवाते थे उनकी तादाद भी मुकम्मल हो चुकी है। खुलासा ये है कि इस हदीस से तो कतन भी ये साबित नहीं होता कि नबूवत जारी है, बल्कि ये तो खत्म नबूवत की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नबियों को खत्म करने वाला हूँ और मेरी मस्जिद अंबिया की मसाजिद को खत्म करने वाली है। यानी मेरे बाद किसी को नबूवत नहीं मिलेगी और वो जो अंबिया की सुन्नत है मस्जिद बनाना, उसके ऊपर अमल नहीं होगा। कादनी एक और रवायत पेश करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अब्बास से फरमाया था, या अम्मी फ़इन्नका खातमुल मुहाजिरीन फिल हिजरती कमा अना खातमुन नबिय्यीन फिन नबुव्वती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ चचा, आप इत्मीनान रखें कि आप मुहाजिरीन को खत्म करने वाले हैं जिस तरह नबियों में से मैं नबुव्वत को खत्म करने वाला हूँ। तो कादनी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को खातमुल मुहाजिरीन फरमाया। क्या हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद हिजरत खत्म हो गई है? इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को खातमुन नबिय्यीन फरमाया। तो जिस तरह हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद हिजरत खत्म नहीं हुई है, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत भी खत्म नहीं हुई है। कादनी के इस इस्तदलाल का जवाब ये है कि हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमा रहे थे कि रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई। तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु परेशान हो गए कि मैं हिजरत के सवाब से महरूम रहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को इत्मीनान दिलाते हुए फरमाया कि जिस तरीके से मैं नबियों को खत्म करने वाला हूँ, इसी तरीके से आप मुहाजिरीन में से आखिरी मुहाजिर हैं, क्योंकि मक्का जो है वो क़यामत तक दारुल इस्लाम रहेगा और हिजरत जो है वो दारुल कुफर से दारुल इस्लाम की तरफ की जाती है, दारुल इस्लाम से कहीं दारुल इस्लाम की तरफ नहीं की जाती। तो मक्का चूंकि क़यामत तक दारुल इस्लाम ही रहेगा, इसलिए मक्का से अब हिजरत नहीं होगी। तो मक्का से जो हिजरत करने वाले हैं वो हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला आखिरी मुहाजिर हैं, उनके बाद मक्का से वाकई किसी ने हिजरत नहीं की। इससे हमें यह पता चल गया जिस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों में से आखिरी नबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, इसी तरीके से हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु भी मक्का से हिजरत करने वाले आखिरी मुहाजिर हैं। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद क़यामत तक मक्का दारुल इस्लाम रहेगा और क़यामत तक मक्के से कोई भी हिजरत नहीं करेगा। इसी तरीके से कादनी एक और रिवायत पेश करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता यख़रुजु सलासून दज्जालून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु रसूलुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक जाहिर नहीं होगी जब तक 30 दज्जाल जाहिर ना हो जाएं, उनमें से हर एक कहेगा कि वो अल्लाह का रसूल है। तो कादनी इस रिवायत से इस्तदलाल करते हुए कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30 की तादाद बताई है कि 30 लोग नबूवत का दावा करेंगे। तो जब ये 30 की तादाद पूरी हो जाएगी, उसके बाद जो लोग नबूवत का दावा करेंगे वो झूठे नहीं होंगे बल्कि वो सच्चे होंगे। कादनी के इस बातिल इस्तदलाल का जवाब ये है कि खुद मिर्जा गुलाम अहमद कादनी ने लिखा हुआ है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया के आखिर तक 30 दज्जाल पैदा होंगे। तो मिर्जा गुलाम अहमद कादनी की इस तहरीर से हमें पता चला कि ये जो 30 दज्जालों की तादाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है वो क़यामत के लिए है। तो मिर्जा गुलाम अहमद कादनी की इस तहरीर से हमें पता चला कि क़यामत तक जो है वो लोग नबूवत का दावा करते रहेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 30 दज्जालों की तादाद बताई है तो वो क़यामत तक के लिए है। तो मिर्जा गुलाम अहमद कादनी ने खुद ही तस्लीम किया है कि ये आखिर तक है, यानी जमाने की कैद नहीं लगाई बल्कि आखिर तक दुनिया के खात्मे तक जो है ये 30 दज्जाल पैदा होंगे जो नबूवत का दावा करेंगे। दूसरी बात ये है कि इस हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन दज्जालों का जिक्र फरमाया है वो बड़े बड़े दज्जाल हैं जिनका फितना कुछ अरसे तक बाकी रहेगा। और नवाब सिद्दीक हसन खान ने लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 30 दज्जालों की खबर दी थी वो पूरी होकर 27 तक पहुंच चुकी है। तो अब अगर उनमें मिर्जा गुलाम अहमद कादनी को भी शामिल करें तो ये तादाद 28 तक हो चुकी है। अभी भी 2 दज्जाल जो है वो बाकी हैं जो नबूवत का दावा करेंगे और उनका फितना कुछ अरसे तक बाकी रहेगा। तो हमारी सारी बात का खुलासा ये है कि इस रवायत से नबूवत का जारी रहना साबित नहीं होता बल्कि इससे ये साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बहुत से लोग होंगे जो नबूवत का दावा करेंगे। हालांकि नबूवत जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो चुकी है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि इन्न रिसालत वन नबुव्वत कदिन कताअत, अल्लाह ने मेरे ऊपर रिसालत को भी खत्म फरमा दी है और नबूवत को भी खत्म फरमा दी है। एक और रिवायत के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला नबूवत अबादी, मेरे बाद नबूवत नहीं है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये फरमा रहे हैं तो इससे हमें ये मालूम हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत नहीं मिल सकती, नबूवत का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया है।